नादिन आदाब। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न खत ने काम किया। IMF के साथ पाकिस्तान का वायदा हो गया, तफसीलात पर बात करेंगे। गवादर में धमाके, क्या हुआ हो रहा है, अफगानिस्तान का क्या किरदार है, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। मुजाहिर नकवी बरतरफ हो गए, इस्तीफा किसी काम ना आया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर डोनाल्ड लू का बयान आ गया है पाकिस्तानी इलेक्शन के हवाले से, बहुत कुछ वाजे हो गया। क्या वाजे हुआ आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन एक और खबर भी है। उन्होंने कहा कि कोई आए तो कहना अली अमीन गंडापुर आया था। क्या मामला है, इस पे भी बात करेंगे। नाज़रीन, पहले अली अमीन गंडापुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़े दिलचस्प आदमी है, वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन रोजाना कोई ना कोई नई फुलझड़ी भी छोड़ते हैं। बहुत जज्बाती आदमी है। आज उनका एक बयान ताज़ा सामने आया है। उन्होंने ये फरमाया है कि सूबे में कोई रिश्वत मांगे तो उसको रिश्वत नहीं देनी, ईंट मार के उसका सर काट देना है। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सूबे का, वो ये कह रहा है कि मैं इस बात में का अहल नहीं हूं कि मैं रिश्वत के खात्मे के लिए एक निज़ाम वज़ा कर सकूं। रियासतें निज़ाम पर चला करती हैं, ईंटें मारने से नहीं चला करती। रिश्वतें निज़ाम के जरिए रोकी जा सकती हैं, रिश्वतें इक़दाम के जरिए रोकी जा सकती हैं, ईंटें मारने से नहीं। ईंटें मारने से सिर्फ लॉलेसनेस का इजाफा होता है। लेकिन उन्होंने ये बयान जारी फरमाया है कि मेरे सूबे में रिश्वत नहीं चलेगी। कोई पुलिस वाला रिश्वत मांगे तो उसके सर में पत्थर मारना, ईंट मारना, उसका सर फाड़ देना। और फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि कोई पूछे तो कहना कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है। यानी चीफ मिनिस्टर जो है वो सूबे का, वो अवामी रैली में एक खिताब करता है और वो ये कहता है कि सूबे में लॉलेसनेस पैदा करें। वो ये भी कहता है कि फला, मुझे कहा जाता है कि फलां ने रिश्वत मांगी, फलां ने रिश्वत मांगी। लेकिन ये दोनों जहन्नुमी हैं, जहन्नुमी ना बनो, रिश्वत देने और देने वाला दोनों जहन्नुमी ना बनो। ये बात उन्होंने ठीक कही, लेकिन ये पैगाम क्या दिया? हस्बे मामूल वही पैगाम दिया जो जो उनकी जमात जो है वो पिछले बहुत तवील अरसे से करना चाहती है, यानी लॉलेसनेस क्रिएट करना। लॉलेसनेस की बात आई है तो जरा IMF के साथ वायदे की बात कर लेते हैं। IMF की जानिब से आज एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई है, बड़ी तफसीली स्टेटमेंट जारी की गई है। और खुशाइद बात यह है कि IMF ने, PTI ने तो खत लिखा था और शहबाज गिल ने मुजाहरा भी किया वहाँ, कोई 30, 35, 40 लोगों को लेकर। और फिर मोहित पीरजादा ने बड़ी गुफ्तगू भी की और ये नहीं बताया अपने लोगों को कि अमेरिका में अगर अमेरिकी माइट पर कोई हमला करे तो अमेरिकी रियासत उससे कैसे निपटती है। अभी अमेरिकी रियासत ने निपट कर दिखाया, जब कैपिटल हिल पर जो उनकी पोलिटिकल माइट का मरकज है, उस पर जब हमला किया तो जिन लोगों ने हमला किया उसमें सजाएं भी, 1800 लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। अक्सरियत को जो है, जिन्होंने जो मास्टर प्लानर थे, जो एग्जीक्यूट कराने वाले थे, उनको आम अमेरिकन कवानीन के मुताबिक सजा नहीं हुई है। उनको सजाएं जो हुई हैं वो स्पेशल लॉज के तहत हुई है। और पाकिस्तान में ये सारे कहते हैं कि 9 मई जो है ना, उस पर आप किसी को सजा न दें। वो तो डालते हैं जिस अदारे पर हमला किया, जिसके कोर कमांडर का घर जलाया, जिसके किले पर कब्जा करके PTI का झंडा लहराया, कहते हैं कि वो उन्होंने ये सब कुछ काम किया। ये आज इमरान खान ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें भी कुछ तस्करा हुआ है, उस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन IMF की जानिब से ये कहा गया है कि जो प्राइमरी जो है आपका रकम, वो 401 अरब रुपए से तक रखी जाएगी, यानी GDP का 0.04%। ये कर्जों के हवाले से है। और ये खुशाइद बात है, उनका ये कहना है कि टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है, मुख्तलिफ इकदाम की जरूरत है, जो हम आपको माजी में बता चुके हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स इनकम बढ़ानी है, सूबों और मरकज के दरमियान जो है तवाज़ुन पैदा करना है इनकम का और अखराजात का। उसके अलावा वो कहते हैं कि जी, लेकिन एक बात IMF ने ये कही है, उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि पाकिस्तान में जो गैस और बिजली की बढ़ती कीमतें हैं वो आम लोगों के बस की बात नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नई हुकूमत जो है वो गरीब आवाम को जो ये बढ़ती हुई कीमतें, इनसे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम करेगी। यानी IMF को अगर कोई स्पेशल सब्सिडीज आती हैं या स्पेशल पैकेज आता है 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ या 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के हवाले से, माफ कीजिएगा खिलाफ कह गया, हवाले से, तो IMF को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि जो फ्यूचर प्रोग्राम है उसके हवाले से पाकिस्तान को सख्त इकदाम करना होंगे, जो IMF के साथ एग्री किया। लेकिन IMF ने उन इकदाम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया जो पाकिस्तान अब तक उठा चुका है। इसका मतलब ये है कि जो खत लिखा गया था, जो कोशिशें थी, जिस तरह की धमकियां दी जा रही थी, वो धमकियां IMF ने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी। वजह क्या है? वजह यह है कि IMF जो है वो काम ही उन ममालिक में करता है जहाँ जमहूरी अदारे पनप रहे हैं,
یا جب جمہوریت کو ضعف پہنچا ہوا ہے اور اسے ری بلڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور الیکشن سے اور پھر اس کے نتیجے میں ان کی اکانومی جو ہے وہ دگرگو ہو رہی ہے، لیکن الیکشن ہو یا الیکشن کے نتائج ہو، اس سے آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آئی ایم ایف کا پیور ایک اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامس کے تحت وہ کام کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ایس او پیز ہیں، ان کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، اور یہ خوشائن بات ہے کہ یہ ہو گیا اور فیوچر پروگرام بھی جاری ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کو پاکستان کے اور ادارے، دوست ممالک اور ادارے، ان کو پاکستان کے جو انتظامیہ ہے موجودہ، اس کے اقدامات پر ان کو اعتماد ہے۔ یہ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ اعتماد ایک بڑی بات ہے، کیونکہ ایسے حالات میں جب ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ خط لکھ رہی ہو اور یہ اشارے دے رہی ہو کہ ملک میں اچھا کچھ نہیں ہے اور اسٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، اس موقع پر یہ اس قسم کا بیان جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے لیے اچھا ہے، پاکستان کے عالمی اعتبار کے لیے بہت اچھا ہے۔ اب ناظرین ذرا چلتے ہیں اور خبروں کی جانب، دلچسپ خبریں ہیں وہ بھی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے آج وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وہ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کا ایک ارلیئر نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا جسے عارف علوی صاحب نے اپروو کیا تھا، اس دن آپ کو یاد ہوگا کہ صبح انہوں نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دیا تھا، اور سپہر کو عارف علوی صاحب نے ان کو بچانے کے لیے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا تھا۔ لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چونکہ جاری تھی، اور اس کارروائی کے جو نتائج تھے، جو رائے تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی، وہ 24 جنوری کو معاف کیجیے گا انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، لیکن اس کے بعد چند روز پہلے وہ صدر مملکت کو بھیجی گئی۔ نئے صدر آصف علی زرداری نے دفتر سنبھالا اور جو ابتدائی کام کیے اس میں مظاہر علی اکبر نقوی کا کریا کرم بھی ہو گیا، یعنی ان کا استعفیٰ انہوں نے ڈس اپروو کر دیا، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے تھی اس کو انہوں نے اپروو کر کے اقدامات کر دیے۔ اب برطرفی اور استعفے میں فرق کیا ہے؟ اگر جج استعفیٰ دیتا ہے یا کوئی بھی بڑا افسر استعفیٰ دیتا ہے تو اس کے پرکس اینڈ پریویلیجز جاری رہیں گے، جج کی طرف کے طور پر جو ان کو ملتے ہیں، گھر کا ملتا ہے، گاڑی ملتی ہے، پینشن ملتی ہے، وہ سب جاری رہیں گے۔ لیکن برطرفی کے نتیجے میں ان کی بہت سارے جو ہیں ان کے جو قانونی حقوق ان کو ملتے ہیں استعفے کی صورت میں، وہ ضبط ہو جاتے ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز ان کے ضبط ہو جاتے ہیں۔ پینشن تو ابھی یہ فیصلہ ہوگا کہ دینی ہے یا نہیں دینی، لیکن کرپشن کا معاملہ ہے تو ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ فوری طور پر ضبط ہو گئے، یہ قانون بھی یہی کہتا ہے۔ ناظرین اب آگے چلتے ہیں۔ گوادر میں آج کچھ دھماکے ہوئے ہیں۔ جب میں یہ کر رہا ہوں، اردو میں اخبارات کی تو زبان ہے تادم تحریر، لیکن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک اطلاعات یہ تھی کہ شاید 10 دھماکے ہوئے، فائرنگ بھی ہوئی، گوادر پورٹ اتھارٹی کے دفتر میں سنا ہے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ ابتدائی چونکہ معاملہ ہے تو اس لیے بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2 روز پہلے افغان جو عبوری وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی پاکستان کو کچھ دھمکیاں دی تھی۔ کیا یہ ایک امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا جو گوادر میں ہوا ہے اگر یہ ایسے ہی ہوا ہے جیسی اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ بعض اوقات اطلاعات آتی ہیں، اطلاعات زیادہ شدت سے آتی ہیں، زیادہ جو ہے وہ دھماکوں کی آتی ہیں، لیکن اصل واقعات ذرا اس طرح نہیں ہوتے ہیں، تو جب تک یہ تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ کہنا تو مناسب نہیں ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ جو افغان وزیر خارجہ نے کہا کیا اس کے اوپر عمل درآمد افغان طالبان نے کیا ہے، جو افغان طالبان کے وہ عناصر جو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں، لگتا ہے ایسا ہی ہے، لیکن بہرحال ناظرین اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ لیکن افغانستان جو کچھ بھی کیا پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، اور جو پاکستان نے 40 سال افغانستان کے لیے کیا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ کسی قسم کی دھمکیوں میں نہ آیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال اٹھائیں گے کہ جی وہ انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ انٹیلیجنس فیلئر دیکھیے دنیا کے ان ممالک میں جو بہت جدید ترین ہیں، امریکہ میں 9/11 برپا ہو گیا تھا، انٹیلیجنس فیلئر اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں تو سارے ملک میں جو ہے وہ پچھلے کئی عرصے سے دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور ہمیں وار آن ٹیرر کامیابی کے ساتھ لڑے ہیں، لیکن اس کی آفٹر مارچ جاری ہیں۔ تو اس وقت یہ کہنا زیادہ مناسب اس لیے نہیں ہوتا کہ پورے ملک میں جب خطرہ ہو تو پھر انٹیلیجنس کی اپنی جو کیا ہے
استعداد ہوتی ہے وہ ذرا محدود ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں, پورا ملک ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, اور 25 کروڑ پر نظر رکھنا اور پھر وہ غیر ملکیوں پر نظر رکھنا, افغانستان پہ نظر رکھنا, وہ ذرا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کرے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. لیکن اس پہ پھر بات کریں گے. لگتا یہی ہے کہ افغانستان نے اپنی دھمکی پر عمل کر دیا. تفصیلات آئیں تو پھر اس کے اوپر قطعیت کے ساتھ کوئی بات کریں گے. ناظرین, اب ڈونلڈ لو کے بیان پر آتے ہیں. انہوں نے تحریری بیان جمع کرا دیا ہے کانگریس پینل میں پاکستانی انتخابات کے حوالے سے. ڈونلڈ لو چونکہ انڈر سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا, پاکستان دیکھنا ان کی ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی نے وہ سائفر معاملے میں ان کا نام بڑا اچھالا تھا. پھر علیمہ خان صاحبہ نے دھمکیاں بھی دی تھی ڈونلڈ لو کے خلاف کہ ہم جا رہے ہیں, ہم امریکہ میں جا کر کیس کریں گے. اور پھر پی ٹی آئی کی لابی کے نتیجے میں ہی, چونکہ امریکی نظام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, کانگریس میں اکثریت ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے ریپبلکن ان کی, تو وہاں ان کی لابنگ آسان تھی. اور پھر لابنگ جس قدر مہنگی ہے اس کے نتائج بھی تو آتے ہیں. اس کی لابنگ کے نتیجے میں یہ سماعت رکھی گئی. اس میں ڈونلڈ لو کا بیان آ گیا. بیان بڑا پروفیشنل ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو انتخابات ہے اس کے اوپر مکمل کمنٹ کیا, انتخابی نتائج کے حوالے سے بھی کمنٹ کیا, کہیں تفصیلات کا اظہار کیا ہے. مثلا کچھ میڈیا پر جو قدغنیں تھیں یا ٹویٹر ایکس بند تھا یا سوشل میڈیا بند تھا, حالانکہ پراپرلی اس طرح بند نہیں تھا, جہاں سیکورٹی کی ضرورت تھی وہاں کچھ قدغنیں لگائی گئی تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے ایک کریڈیبلٹی دیتی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو معاملات ہوئے ان کی تحقیقات کی ضرورت ہے. تاہم الیکشن میں جو ہے وہ 6 ملین سے زیادہ ووٹرز نے جو ہے وہ ووٹ ادا کیا, یعنی 6 کروڑ سے زیادہ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. 2 کروڑ سے زیادہ خواتین نے ووٹ ڈالا. اور انہوں نے کہا یہ دھمکیوں کے باوجود, خطرات کے باوجود جو ہے وہ یہ الیکشن ہو گیا ہے, جس پر پاکستان کی انتظامیہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے. جو اسٹیبلشمنٹ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہو سکے ہیں. لیکن ڈونلڈ لو کے تناظر میں ہی اگر ہم بات کریں, عمران خان صاحب نے آج پھر فرمایا, ایک تو وہ پیر پنجر ہو گئے ہیں, پیشین گوئیاں فرمانے لگے ہیں جیل میں بیٹھ کر. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 5-6 مہینے جیل میں رہوں گا, اس کے بعد باہر آ جاؤں گا, یہ حکومت ختم ہو جائے گی. اور پیپلز پارٹی اسی لیے اس حکومت میں شامل نہیں ہوئی. دیکھتے ہیں ان کی کیا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ جی مجھے اور فوج کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, ہم تو بڑے محب وطن ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے انہوں نے یہ 9/11 بھی برپا کیا, اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بن جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی, کیونکہ 9/11 میں جو چہرے ہیں ہاسپٹلس میں, ملٹری ہاسپٹلس میں اور فوج کی تنصیبات پر جو حملے کیے گئے, وہاں جو لوگ پکڑے گئے ہیں, جب ان کی شناخت سامنے آئے گی تو پھر سب کو پتہ جائے گا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.